بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس سے پہلے تذکرہ کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات ہم نے پڑھ لیے۔ ابھی بچپن سے آگے کے جو حالات ہیں نوجوانی کے انشاءاللہ تعالی وہ اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی جن کی سرپرستی میں آپ پل بڑھ رہے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر اپنے شفیق چچا جان جناب ابو طالب کی سرپرستی میں آپ کی پرورش ہوئی۔ 12 برس 2 مہینے 10 دن کی عمر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر نکلے۔ سفر بہت لمبا تھا، بہت مشکلات ہوتی ہیں سفر میں، اس وقت تو اور زیادہ مشکلات تھیں۔ جناب ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کے حق میں نہ تھے، مگر ایک دم سے روانگی کے وقت جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جدائی کے آثار دیکھے تو آپ کو اپنے ساتھ شریک سفر کر لیا۔ یہ قافلہ شام کے ایک شہر بصرہ پہنچا۔ کبھی آپ کو اردو میں لکھا ہوا دکھے گا تو وہ بصرہ نہیں ہے فی الحال عراق والا، وہ بصرہ، بصرہ شام کا ایک شہر، حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ شہر جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا، یعنی عرب کے وہ علاقے جو رومی قبضے میں تھے ان کا دارالحکومت تھا۔ یہ شام یعنی سوریا کے ساؤتھ میں دمشق کا جو آؤٹ سائڈ والا حصہ ہے ادھر یہ واقع ہے۔ رومی اور یونانی زمانے میں یہ شہر یورینس کے نام سے مشہور تھا، تورات میں اس کا نام باشان آیا ہے۔ اسی حوران کے علاقے میں ایک راہب رہتا تھا، اس کا نام جرجیس تھا، لیکن وہ بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ بحیرہ نام، بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا، نام اس کا جرجیس تھا۔ اس سے پہلے قریش بارہا اس راستے سے گزرتے، قیام کرتے، ٹھہرتے، لیکن اس راہب نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ اس مرتبہ قریش کا قافلہ وہاں ٹھہرا تو راہب خلاف معمول گرجے سے باہر نکل آیا اور سب کو تجسس سے دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس نے لپک کر آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ ھذا سید العالمین، یہ جہانوں کے سردار، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ قریش کے اکابر پوچھنے لگے، یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے بتایا، جس وقت آپ لوگ گھاٹی سے نکلے تو سارے درخت اور پتھر ان کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ کسی نبی ہی کے لیے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ یہ آپ کے شانے کی نچلی جانب ہے اور سیب کی طرح۔ پھر راہب واپس گیا، اس نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ قریش کھانا کھانے چلے گئے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا بچہ سمجھتے ہوئے اونٹوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے۔ راہب نے دسترخوان پر آپ کو نہ پایا تو کہنے لگا انہیں فوراً بلاؤ۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ چکے ہیں۔ اب کوئی سایہ دار جگہ موجود نہیں، مگر جب آپ بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب بولا، دیکھو یہ درخت ان پر کس طرح اپنی چھاؤں نچھاور کر رہا ہے۔ پھر اس نے تاکید کی کہ آپ لوگ انہیں روم نہ لے جائیں۔ اگر رومیوں نے دیکھ لیا تو خدشہ ہے کہ وہ انہیں ان کی علامات سے پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں رومی لگے ہوئے تھے، اور راہب نے جو اندیشہ کیا تو وہ بلا وجہ نہ تھا۔ وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر روم کی طرف سے آنے والے 7 آدمیوں پر پڑی۔ وہ قریب آ گئے۔ راہب نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ رومیوں نے کہا، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اس مہینے سفر کے لیے نکلا ہے۔ ہم نے اس کی تلاش میں ہر طرف اپنے آدمی بھیجے۔ راہب نے پوچھا، کیا تم میں کوئی زیادہ باخبر آدمی موجود نہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم اچھی طرح باخبر ہیں۔ ہمیں پکی خبر ملی ہے کہ وہ اسی راستے سے آئے۔ یہ بات سن کر راہب نے پوچھا، ارے اللہ کے بندو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ وہ بولے، ہرگز نہیں۔ پھر انہوں نے راہب سے عہد کیا کہ ہم آئندہ اس نبی کو نقصان پہنچانے کے در پہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ راہب ہی کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے قریشیوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ اس نے ابو طالب سے نہایت ہی اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ از راہ کرم اس بچے کو فوراً واپس بھیج دیجیے۔ ابو طالب رضامند ہو گئے اور آپ کو واپس روانہ کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد بھی اور سفر کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بتوں سے بہت دور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فطرت کچھ اسی طرح کی۔ انہوں نے بھی ایام جاہلیت میں کبھی بھی بت نہیں پوجے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں بلوغت کے قریب تھا۔ ایک دن میرے والد ابو قحافہ مجھے بت خانے لے گئے۔ انہوں نے بتوں کی طرف اشارہ کیا، پھر مجھ سے کہنے لگے، یہ تمہارے معبود ہیں۔ میں فطری طور پر ذہین تھا، میں نے بتوں کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایک بت کے قریب گیا اور اس سے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا، میرے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، مجھے اچھا سا لباس فراہم کر دو۔ اس کا بھی جواب نہ ملا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر بت پر مارا، وہ ایک دم منہ کے بل گر پڑا۔ یوں مجھ پر بتوں کی حقیقت کھل گئی۔ میں جان گیا کہ ان کی بے حس و حرکت، بتوں کی پوجا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قریش طواف کرتے ہوئے برکت کے لیے اپنے بت کے صاف یا نائلہ کو بھی ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ یہ دونوں بت تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ساتھ میں نے بھی طواف کیا۔
جب میں ایک بت کے پاس سے گزرا تو میں نے اسے ہاتھ لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تو اسے ضرور ہاتھ لگاؤں گا تاکہ دیکھوں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے پھر ہاتھ لگا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس حرکت سے منع نہیں کیا گیا؟ زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز بنایا اور آپ پر کتاب نازل کی، آپ نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر قرآن نازل کیا۔ یہ گواہی اس شخص کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح عزیز تھے اور سفر و حضر میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما نے اساف اور نائلہ نامی جن دو بتوں کا تذکرہ کیا وہ ایک جوڑا تھا۔ قریش کے یہاں مشہور تھا کہ یہ مرد اور عورت تھے، دونوں نے کعبہ کے اندر زنا کا ارتکاب کیا، دونوں مست ہو کر پتھر بن گئے تھے۔ مشرکین نے اس جوڑے کے تانبے کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ قریش کی ایک عید ہوتی تھی، بوانا ایک جگہ ہے، چوٹی ہے، اس کے قریب دو چشمے ہیں، اس کا نام قصیبہ اور المجاز ہے۔ تو وہاں پر قریش ہر سال اپنے ایک بت کے پاس عید منایا کرتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وجہ سے آپ کی پھوپھیاں اور چچا ابو طالب آپ سے بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے مجبوراً ان کی بات مان لینے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ کو اس نجاست سے بچا لیا۔ لمبے قد کا ایک سفید چہرے والا آدمی آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بت چھونے سے روک دیا۔ پھر آپ نے زندگی بھر قریش کی کسی عید میں شرکت نہیں کی۔ آواز میری سلو جا رہی ہے؟ صاف نہیں جا رہی آواز؟ السلام علیکم سر الحمد للہ آ رہی ہے، آپ کی کلیئر آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے تھے، امانت دار تھے، یہاں تک کہ آپ کے جو بدترین مخالفین تھے وہ بھی آپ کی سچائی کا لوہا مانتے تھے۔ وہ آپ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگانے کی کبھی بھی جرت نہ کر سکے۔ زمانے جاہلیت میں جب حضرت ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے، اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک، اور ہرقل کی طلبی پر اس کے دربار میں گئے تھے۔ اس موقع پر ہرقل نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ ابو سفیان نے فوراً جواب دیا، کبھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں یہی شہادت ابو جہل نے بھی دی تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اس وقت اخنس بن شریق اور ابو جہل کو تنہائی کے لمحات میسر آئے۔ اخنس نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو، اس وقت یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں، سچ سچ بتاؤ، تم فی الحقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟
ابو جہل نے جواب دیا، اخنس نے کیا پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹ؟ ابو جہل نے فوراً جواب دیا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے انسان ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب جھنڈے کی ذمہ داری، حاجیوں کو پانی پلانے کی فضیلت، بیت اللہ کی دربانی اور اب نبوت کا منصب، سب کچھ بنو قصے ہی کے قبضے میں چلا جائے تو تم ہی بتاؤ پھر دوسرے قریشیوں کے پلے کیا رہ جائے۔ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سچا اور کھرا سمجھتا تھا۔ وہ محض رشتہ داری کی چشمک، جاہ و حشمت کی طلب اور حسد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنے سے انکار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں یقیناً وہ بات آپ کو غمگین کرتی ہے، بلا شبہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ وہ ظالم اللہ کی آیات ہی کا انکار کرتے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مختصر سا قافلہ آ کر ٹھہرا۔ قافلہ والوں کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ اتفاقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے۔ آپ نے اس اونٹ کی قیمت پوچھی، لوگوں نے قیمت بتاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مول تول کیے بغیر وہی قیمت منظور کر لی۔ شام کو قیمت بھجوانے کا وعدہ فرمایا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے بغیر جان پہچان کے انہیں اونٹ کیوں دے دیا۔ سب پریشان تھے، قافلے کے ساتھ ایک خاتون بھی تھیں۔ وہ کہنے لگی، مطمئن رہو، ہم نے اس شخص سے زیادہ روشن چہرے والا آدمی کبھی نہیں دیکھا، ایسا شخص دغا نہیں کرے گا۔ رات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے کھانا اور وعدے کے مطابق اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں بھجوا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی صفت اس قدر کامل تھی کہ اس کا نور آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ یوں ہی میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی، میرے دل نے اسی وقت گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ نیند کی گود میں انگڑائیاں لے رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معاشرہ تھا، آپ کی بچپن میں اور نوجوانی میں، بعثت سے پہلے تک، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں کی، انتھک کوششیں کی تو پوری تبدیلی آئی، انقلاب آیا، سب کچھ بدل گیا۔ لیکن اس بدلنے سے پہلے معاشرے کی حالت بہت خراب تھی، عریانیت بہت زیادہ تھی، ننگا پن مطلب کہہ لیجیے۔ عریاں حال یعنی ننگے حالت ہی میں کعبے کا طواف کر لیا کرتے تھے لوگ، میدانوں میں سرعام ایک دوسرے کے سامنے قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔
اور بے تکلفی سے گندی گندی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس ماحول میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے مکمل طور پر ان ساری چیزوں سے محفوظ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث کچھ اس طرح سے بیان کرتی: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ صاحب حیا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا بھلائی ہی سے حاصل ہوتی ہے، حیا سے بھلائی ہی حاصل ہوتی۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ بھلائی ہی حاصل ہوتی۔ جب کسی شخص میں شرم و حیا باقی نہ رہے تو اس سے ہر غیر اخلاقی حرکت ممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پہلے نبوتوں کے کلام سے لوگوں کو جو علمی سرمایہ حاصل ہوا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے ارادے سے نکلتے تو دور چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھلی جگہ میں تہبند باندھے بغیر نہا رہا تھا۔ آپ منبر پر تشریف لائے، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا: بے شک اللہ بہت حیا فرمانے والا ہے اور پردہ پوش ہے، وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کرے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب تم میں سے کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے اپنی فطرت سلیمہ کی وجہ سے شرم و حیا کے سب سے اونچے مقام پر فائز تھے۔ اگر کہیں کسی وجہ سے اتفاقاً ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے مکمل ستر پوشی میں کچھ کمی ہو گئی تو حیا کی وجہ سے آپ کی جان پر بن گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے اور آنکھیں اوپر چڑھ گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے: اپنے تہبند کو کندھے پر رکھ لیجئے، اس طرح آپ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے لگے تو اچانک زمین پر گر گئے، آپ کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کہہ رہے تھے: ازاری ازاری، میرا تہبند میرا تہبند۔ پھر آپ نے اپنا تہبند خوب اچھی طرح کس کر باندھ لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفظ کا انتظام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ تھا۔ ایک دن آپ قریش کے بچوں کے ساتھ تھے، کسی ضرورت کے تحت پتھر اٹھانے کی نوبت آ گئی۔ آپ نے اپنا تہبند کھولا اور گردن پر رکھ لیا، جو ہی ننگے ہوئے۔ عین اسی لمحے کسی غیبی قوت نے آپ کو زور سے دھکا دیا اور کہا: اپنا تہبند باندھو۔ آپ نے فوراً باندھ لیا۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر ہیں
جن کی تفسیر تفسیر ابن کثیر ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ سیرت کی جو مشہور کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس میں بھی اسے ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت اہم موقع آتا ہے، بار بار اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، حلف الفضول کا اور حروب فجار۔ فجار یہ بنا ہوا ہے فجر یفجر سے، اس سے مراد کسی شخص کا راہ حق اور صداقت سے ہٹ جانا۔ ان جنگوں کو فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی۔ قریش نے خود ان جنگوں کا نام فجار رکھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے حرمت والے امور کو حلال سمجھ لیا تھا۔ حرمت والے مہینوں کا احترام شریعت ابراہیمی کا ایک حکم تھا۔ یہ حکم قرآن کریم میں اس طرح سے دیا گیا: ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی سیدھا دین۔ حرمت والے 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور چوتھا رجب۔ عرب کے لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن جب اپنا مطلب نکالنا ہوتا تھا تو ان میں تبدیلیاں بھی کر دیتے تھے۔ مشہور تابعی مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہر سال موسم حج میں بنو کنانہ کا ایک شخص اپنے گدھے پر سوار ہو کر آتا تھا اور یہ اعلان کرتا تھا کہ لوگوں، مجھ پر کوئی عیب لگایا جا سکتا ہے، نہ مجھے مجرم قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ میری بات ٹالی جا سکتی ہے۔ ہم نے محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا ہے اور سفر کو مؤخر کر دیا ہے۔ پھر اگلے سال بھی آ کر وہ یہی کلمات دہراتا اور کہتا کہ اس سال ہم نے سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا ہے اور محرم کو مؤخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کو مسترد کر دیا، کنڈم کیا، فرمایا بلا شبہ کسی مہینے کو قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی 37 نمبر کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ پوری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں، وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہراتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے، پھر وہ حلال ٹھہرا لیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ جو حروب فجار ہوئی تھی اس میں سب سے آخری لڑائی جو ہوئی تھی اس کا نام ہے فجار البراد۔ اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرب فجار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھا، میں انہیں تیر اٹھا اٹھا کر پکڑاتا تھا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر چلانے کا بھی ذکر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرب فجار کے موقع پر دیکھا تھا، آپ وہاں موجود تھے۔
حرب فجار کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، اس سلسلے میں ابن ہشام کہتے ہیں۔ اب ابھی کسی نے تذکرہ کیا تھا رحیق المختوم کا، یا اور دوسری کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سب جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں بعد میں، وہ سب کے سب بیسڈ ہیں اسی سیرت ابن ہشام پر۔ دو کتابیں سیرت کی بہت مشہور لکھی گئیں شروعات کے زمانے میں ہی، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں، اس میں سے ایک سیرت ابن ہشام ہے اور ایک سیرت ابن اسحاق۔ اور بھی کچھ اہم کتابیں ہیں سیرت کی، جیسے طبقات ابن سعد ہے۔ اس کے علاوہ پھر اور آگے چل کر کے یہ البدایہ والنہایہ ہے ابن کثیر کی۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ حرب فجار کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال۔ ابن اسحاق کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 20 برس تھی۔ ابن اسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حرب فجار، حرب بولتے ہیں جنگ کو، حرب بولتے ہیں جنگ۔ ابن اسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حرب فجار اصحاب فیل کے واقعے کے 20 سال بعد اور جناب عبد المطلب کی وفات کے 12 سال بعد لڑی گئی۔ پہلی جب حرب فجار ہوئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال تھی، اور جب آخری ہوئی تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ عرب اسی طرح کی لڑائیوں میں الجھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نبوت کا اعلان فرمایا۔ قرآن کریم کی شکل میں ایک لازوال نسخہ اتارا گیا ہدایت کا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں، برکتوں اور اس کتاب کی وجہ سے وہ جو ہمیشہ جنگ لڑا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ ہو جایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے انہیں بھائی بھائی کر دیا، جنگ ختم ہو گئی۔ خود قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور تم اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یعنی احسان کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی یعنی محبت ڈال دی، اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم عہد کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، شاید تمہیں ہدایت پا۔ صورتحال کیا تھی کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم جہنم کے دہانے پر تھے۔ پھر انقلاب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں، اور عرب کے حالات بدلے تو بدلے ہی، ساتھ ساتھ میں ساری دنیا کے حالات بدل گئے۔ حرب فجار کے علاوہ ایک اور چیز کی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ہے حلف الفضول۔ یہ بعثت سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس کا نام حلف الفضول کیوں رکھا گیا، اس کے بارے میں امام ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ قریش سے پہلے بنو جرہم نے مظلوموں کی حمایت کے لیے ایک انجمن بنائی تھی۔ اس کام میں 3 افراد پیش تھے، فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث۔
کچھ لوگوں نے ان ناموں میں اختلاف بھی کیا ہے۔ قریش نے جب اسی سے ملتا جلتا معاہدہ کیا تو اس کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا؟ حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ اس کی ایک توجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ قریش نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول اس وجہ سے رکھا کہ وہ ایک فضیلت والے کام میں شامل ہوئے۔ اس معاہدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عہد ماضی کے شریفانہ کارنامے کو بڑی مسرت سے یاد فرماتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک معاہدے میں شریک ہوا۔ اگر اب دور اسلام میں بھی مجھے اس کی بنا پر پکارا جائے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس معاہدے کے تحت سبھی نے حلف اٹھایا تھا کہ جس کا کوئی حق کسی کے پاس ہوگا وہ حقدار کو لوٹا دیا جائے گا، اور کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر غالب نہیں آئے گا۔ اس معاہدے کو حلف مطیبین بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف مطیبین کی تقریب میں گیا تھا، یہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا۔ مجھے کوئی سرخ اونٹوں کا ریوڑ بھی دے تو میں وہ عہد توڑنا گوارا نہیں کروں۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حلف مطیبین کے سوا قریش کے کسی معاہدے میں شریک نہیں۔ پھر اس کی وضاحت کچھ اس طریقے سے کی گئی کہ حلف مطیبین سے مراد وہ معاہدہ ہے جو عموماً حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ اب معاہدہ کس طریقے سے ہوا تھا؟ زبید قبیلے کا ایک آدمی اپنا تجارتی سامان لے کر مکہ مکرمہ آیا۔ عاص بن وائل سہمی نے اس سے وہ سامان خرید لیا۔ عاص بن وائل بہت بڑا سردار تھا۔ اپنی سرداری کے زوم میں اس نے اس غریب تاجر کی رقم دبا لی۔ وہ شخص اس کھلے ظلم کی شکایت لے کر احلاف کے قبائل عبدالدار، مخزوم، جمع، سہم اور عدی بن کعب کے پاس گیا اور ان سے عاص بن وائل سہمی سے رقم دلوانے کے لیے مدد طلب کی۔ انہوں نے نہ صرف اس بیچارے کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ اس تکلیف دہ صورتحال سے یہ غریب تاجر بہت مایوس اور دکھی ہوا، اور بالآخر وہ صبح کے وقت، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا۔ اس وقت قریش کے لوگ کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے بڑی رقت اور بلند آواز سے یہ اشعار پڑھے کہ اے آل فہر، یا آل فہر، لمظلوم بداعته ببطن مکہ ناء الدار والنفر۔ پوری مطلب کئی اشعار ہیں اس میں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اے آل فہر قریشیو، اس مظلوم کی مدد کرو کہ جس کا تجارتی مال وادی مکہ میں چھین لیا گیا۔ وہ یہاں غریب الوطن ہے، اپنے عزیز و اقارب سے دور ہے، اس نے احرام باندھ رکھا ہے، پراگندہ سر ہے، اس نے ابھی عمرہ بھی پورا نہیں کیا۔ اے حجر اسود اور حجر یعنی حتیم کے درمیان تشریف فرما لوگو، میری مدد کرو۔ عزت و حرمت صرف اسی شخص کی ہے کہ جس کے اچھے کام ہیں۔ دھوکے باز اور بدکار یعنی عاص بن وائل کی چادر کی کوئی عزت نہیں۔ یہ دردناک فریاد سن کر زبیر بن عبد المطلب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا اس مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس پر ہاشم، زہرہ اور تیم بن مرہ اور عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھا ہوئے۔
انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم مظلوم کی مدد کے لیے متحد اور یکجان رہیں گے یہاں تک کہ ظالم مظلوم کا حق ادا کر دے۔ ہم اس معاہدے پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک سمندر میں پانی کی ایک بوند اور سبیر و حرا کے پہاڑوں کا ثبات باقی ہے۔ اس کے علاوہ ہم روزمرہ کے معاملات میں بھی ایک دوسرے کی ڈھارس بڑھائیں۔ یہ بہت اہم واقعہ تھا۔ اس کا نتیجہ بھی بڑا اچھا ہوا پھر آگے چل کر کے۔ قاسم بن ثابت نے بیان کیا کہ خثعم قبیلے کا ایک شخص حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ اس کے ساتھ اس کی خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ نبیہ بن حجاج سہمی نے اسے اغوا کر کے غائب کر دیا۔ خثعمی فریاد کرنے لگا کہ مجھے اس شخص کے ظلم سے کون بچائے گا۔ کسی نے اسے بتایا کہ حلف الفضول کا حوالہ دے کر مدد طلب کرو، تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ اس نے حلف الفضول کا حوالہ دے کر فریاد کی تو ہر طرف سے لوگ مسلح ہو کر اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا کہ نبی بن حجاج نے میری بیٹی کو اغوا کر کے اپنے گھر میں بند کر دیا ہے۔ میری بیٹی کو اس کے چنگل سے چھڑایا جائے۔ وہ سب اس کے ساتھ چل دیے۔ نبی کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلا تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کی بیٹی فوراً اس کے حوالے کر دو، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کس بات پر معاہدہ کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا میں اسے واپس کر دوں گا، بس ایک رات اسے میرے پاس رہنے دو۔ لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ مجبوراً نبی لوگوں کے اجتماعی مطالبے کے آگے جھکنا پڑا اور اس نے اس کی بیٹی کو رہا کر دیا۔ اس معاہدے میں جو سب سے اہم شخص تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ اس کے گھر میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے مظلوموں کی بات سنی جاتی تھی۔ اس کا شمار زمانے جاہلیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے میں آگے آگے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں آنکھیں چدھیانے والی شدید گرمی میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں تلے سایہ حاصل کرتا تھا۔ یعنی ابن جدعان کی جو دعوت والی دیگ تھی وہ اتنی اونچی اور اتنی بڑی تھی کہ اونٹ سوار سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی اس میں سے کھانا نکال کر کھا لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک حادثہ ہوا، ایک بچہ اس میں گر کر غرق بھی ہو گیا۔ یعنی اتنی بڑی دیگ تھی اور اتنا زیادہ لوگوں کو وہ کھانا کھلایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ سب باتیں اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آئے گا، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار قیامت کے دن میرے خطاؤں کو معاف کر دینا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب اپنے چچا
کہ ایک تجارتی سفر میں جاتے ہیں. آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ مطلب معاشی اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے بہت زیادہ، مطلب ان کی حالت اچھی نہیں تھی. انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پیارے بھتیجے، میں مالدار نہیں ہوں، ہمارے حالات سخت سے سخت ہو رہے ہیں، ہمارے پاس نہ تو دولت ہے نہ کوئی تجارت. تمہاری قوم یعنی قریش کا قافلہ شام جانے کو تیار ہے. خدیجہ بعض لوگوں کو قافلے کی صورت میں بھیجتے ہیں جو ان کے لیے انہی کے مال سے تجارت کرتے ہیں اور نفع کماتے ہیں. اگر تم ان کے پاس جاؤ اور اپنی خدمات پیش کرو تو وہ یقیناً تمہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیں گی اور تمہیں سب پر ترجیح دیں گی، کیونکہ وہ تمہاری پاکیزگی کے چرچے سے بے خبر نہیں. اگرچہ میں تمہارا شام جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں تمہارے بارے میں یہودیوں سے خائف بھی ہوں، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں رہا. صورتحال بہت اچھی نہیں تھی معاشی طور پر. اس وجہ سے ان کے چچا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے میں جائیں اور وہاں سے کچھ کما کر کے لائیں تاکہ صورتحال تھوڑی بہتر ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات سن کر انتہائی حکیمانہ جواب دیا. فرمایا فَلَعَلَّهَا أَن تُرْسِلَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ، شاید خدیجہ خود ہی اس کے بارے میں میری طرف پیغام بھیج. ابو طالب کہنے لگے کہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھیج دیں اور تم پیچھے رہ جاؤ. یہ جو بات چیت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے چچا کے درمیان، تو یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پہنچ گئی. انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں آپ کی سچائی، امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آپ کو تجارتی سفر پر بھیجنا چاہتے ہیں، اور حق کی خدمت کے طور پر آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو جو کچھ دیتی ہوں اس سے دوگنا معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش منظور کر لی اور اپنے چچا کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا. ابو طالب کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو اس نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی شریف اور عالی نسب والی بہت مالدار خاتون تھی. ان کے والد تجارت پیشہ تھے. والد کی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی تجارت کی طرف خصوصی توجہ دی. وہ بے حد پروقار اور حیادار خاتون تھی، اس وجہ سے وہ خود تجارتی معاملات کے لیے کہیں آنا جانا پسند نہیں فرماتی تھی. اس مقصد کے لیے وہ لوگوں کو اپنا تجارتی مال دے کر روانہ کرتی اور انہیں منافع میں سے مناسب حصہ عطا فرماتی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب برکت سے نوازا. ان کی تجارت کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ صرف ان کا کاروان تجارت یعنی جو تجارت کا جو قافلہ تھا وہ قریش کے عمومی قافلوں کے برابر ہوتا تھا. قریش کیا بیچتے تھے، کیا خریدتے تھے، کون کون سی چیزیں لاتے تھے، لے جاتے تھے، جو بیان کی گئی ہیں چیزیں وہ عموماً مصالحے، خوشبودار چیزیں، پرفیومز، ریشم، زعفران، کچی کھجوریں اور منقہ وغیرہ، سونا چاندی، ہیرے تانبے اور لوہے کے برتن، چمڑا، کھال، اون، ہاتھی کے دانت اور بھیڑ بکریاں.
یہ سب لے کر کے جاتے تھے قریش، اور جو چیزیں آتی تھی شام کی جانب سے وہ زیادہ تر گندم، آٹا، زیتون کا تیل اور لبنان کی کچھ چیزیں آیا کرتی تھی۔ پوری صورت ذکر ہے تجارتی سفر کے سلسلے میں، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اب دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ طے پا گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک غلام تھا، ان کا میسرہ نام تھا اس کا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا اور اسے تاکید فرمائی کہ ان کا حکم ہر حال میں ماننا ہوگا، ان کی رائے کی مخالفت مت کرنا، جو کہیں گے وہی ماننا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ کو آپ کی خدمت پر اس لیے لگایا تھا کیونکہ وہ جو میسرہ غلام تھا بڑا سمجھدار تھا، تجربہ کار اور بہت مؤدب تھا، ادب والا۔ وہ پہلے بھی شام کا سفر کر چکا تھا اور وہاں کے تجارتی مراکز سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے قافلے والوں کو آپ کا خاص طور پر دھیان رکھنے کی تلقین کی اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا ذوالحجہ کے درمیان میں ہوئی تھی، یہ گرمی کا موسم تھا۔ قافلہ مدینہ کے قریب سے گزر کر خیبر، تیمہ، دومت الجندل، وادی سرحان سے ہوتا ہوا شام کی طرف بڑھتا گیا۔ شام رومیوں کی وسیع سلطنت کا حصہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ سمیت شام کے شہر بصرہ پہنچے۔ یہ شہر مکہ مکرمہ سے تقریباً 1600 کلومیٹر شمال میں، یعنی اتنا دور گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچ کر ایک راہب کے گرجے کے پاس درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اس راہب کا نام نستورہ یا بعض روایت کے مطابق نستور تھا۔ نستورہ کی میسرہ سے پہلے ہی جان پہچان تھی۔ یہ راہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، میسرہ اس درخت کے نیچے جو صاحب جلوہ افروز ہیں وہ کون ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ صاحب قریش کے فرد اور اہل حرم تھے۔ نستورہ کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے تو نبی کے سوا کبھی کوئی شخص اس طرح نہیں ٹھہرا۔ پھر پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ بولا، جی ہاں، سرخ ڈورے تو ان کی آنکھوں میں ہر وقت جلوہ نما رہتے۔ نستورہ کہنے لگا، یہ وہی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، کاش میں انہیں اس وقت پا جاؤں جب یہ مبعوث ہوں گے۔ میسرہ نستورہ کی باتیں سنتا رہا غور سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار پہنچے۔ آپ اپنے سامان کا سودا کرنے لگے۔ اسی دوران ایک شخص کا سوداگری کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہو گیا۔ بحث و تکرار کرتے کرتے اس شخص نے اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی۔ کبھی ان کے پاس سے گزرنے کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو میں ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر اس شخص نے کہا، آپ کی بات فیصلہ کن ہے، یقیناً آپ کی بات فیصلہ کن ہے۔ پھر وہ شخص میسرہ کو علیحدگی میں لے گیا اور رازداری سے کہنے لگا، واللہ یہ نبی ہیں، ان کے اوصاف ہمارے احبار یعنی علماء کی کتابوں میں پاتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو علماء ہوتے تھے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔
میسرہ نے اس سفر میں ایک عجیب اور غیر معمولی چیز یہ دیکھی کہ جب دوپہر ہوتی اور دھوپ کی سختی ہوتی ایک دم بالکل، تو دو فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چھاؤں کر دیتے تھے۔ میسرہ نے یہ سارے مناظر حیرت سے دیکھے اور ذہن نشین کر لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں جتنا سامان تھا وہ سارا بصرہ کے بازار میں بہت نفع کے ساتھ فروخت ہوا۔ عام تاجر جتنا نفع کماتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوگنا نفع کمایا۔ اس قدر نفع دیکھ کر میسرہ بے اختیار بول اٹھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مدت سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی تجارت کر رہے ہیں، مگر ہمیں کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جو اس دفعہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کامیابی یقیناً آپ کی برکت، کھرے معاملے، سچائی، دانائی، محنت اور معاملہ فہمی کا نتیجہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک عقل مند اور دور اندیش تاجر ہونے کا ثبوت دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ ضروری سامان بھی خرید لیا کہ جس کی مکہ مکرمہ میں مانگ تھی۔ بعد میں یہ سامان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مکہ میں فروخت کیا تو انہیں بھاری منافع ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے کر کے آئے اور یہ قافلہ مکہ میں پہنچا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تو پہلے سے ہی منتظر تھی۔ سارا حساب کتاب معلوم کیا۔ ان کے جو غلام تھے میسرہ، وہ آئے تو انہوں نے بھی سب کچھ بیان کر دیا، ساری چیزیں بیان کی۔ جتنا پہلے منافع آتا تھا اس کا دوگنا منافع آیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا معاوضہ طے کیا تھا اس سے بڑھ کر معاوضہ پیش کیا۔ آج یہیں تک، پھر انشاءاللہ تعالی اس سے آگے اگلے درس میں ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہو یا کوئی سوال وغیرہ رہے تو میرے نمبر پر بھیج دیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالی اس کو پھر اس پر رپلائی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔